وہ عشق بسایا ہے دل میں، کوئی ریت پہ لکھا نام نہیں، اب موت ہی جدا کر سکتی ہے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ ویر کچھ دیر بعد یوں ہی پنڈ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے باہر بیک یارڈ میں اپنے بیریوں کے پنجرے کے پاس کھڑا تھا، جو کہ اب خالی تھا۔ وہ انہیں نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ بیڑیے کسی کا ان کے آگے پھینکا ہوا کھانا کبھی نہیں کھاتے، وہ اپنا شکار خود کرتے ہیں، اسی لیے ویر کو انہیں وہیں پہنچانا پڑا جہاں سے وہ انہیں لے کر آیا تھا۔ اب اس پنجرے میں سفید شیروں کی جوڑی تھی۔ ویر بہت پرسکون تھا، بے حد شانت، جیسے دودھ میں ابال کے بعد چولہا بند کر دینے پر شانتی چھا جاتی ہے۔ نگاہ کے دو بول نے جیسے سینے میں جلتے بامبر پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پھینکے تھے۔ اب پتہ چلا وہ کیا چاہتا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے، وہ کافی دیر سے وہیں تھے، اب دھیمے قدموں سے چلتا پھر رخ اسی کمرے کی جانب تھا جس میں اب اس کی ملکیت تھی۔ وہ دروازہ کھول کر روم میں آیا تو وہ ہنوز گھٹنوں میں سر دیے سوسو کرنے کا شغل فرما رہی تھی۔ ویر نے دانتوں تلے لب دبایا۔ دی گریٹ لینا زبیگ، سیکرٹ ایجنٹ۔ سلطان کے ہتھے چڑھ کر بینڈ بج کی بیچاری کی۔ اسے اپنی سوچ پر ہنسی آئی مگر دبا گیا۔ وہ جو اس کے کہے کی حقیقت جاننے کے لیے اس کی تمام ڈیٹیل کراس چیک کروا چکا تھا، حیران زدہ تھا کہ وہ اتنی ٹاپ کی ایجنٹ تھی، مگر شاہزادہ سلطان کی محبت نے اسے دنیا بلا دی تھی۔ مگر ابھی کہاں نینا، شاہزادہ سلطان ابھی سزا اور باقی ہے، تم چاہے کچھ بھی کرتی مگر تمہیں اس دل کے ساتھ، میرے جذبات کے ساتھ، میری محبت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے تھا۔ رنج ایسا بھی نہیں کہ چیخوں اس پر، بات ایسی بھی نہیں کہ بھلائے جا سکے۔ وہ بڑھ کے قریب آیا، دیکھنے کا انداز بدل چکا تھا، زاویہ نگاہ کسی اور طرف ہی بھٹکا۔ رشتہ بدل چکا تھا تو سب کچھ ہی جیسے بدل گیا تھا۔ رات کا وقت، تنہائی، محبت سراپا قیامت بنی سامنے، اتنے قریب دسترس کے اندر۔ اس نے پہلے کے جذبات کے طوفان کے ریلے پر بند باندھنا ممکن ہو جاتا، اسے یہاں سے نکلتا تھا۔ بھاری بوجھل آواز میں پکارا، اٹھو واپس جانا ہے۔ گٹری میں حرکت ہوئی، اس نے سر اوپر اٹھایا۔ ویر کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، بھیگا چہرہ، چھوٹی سی ناک۔ اب اٹھو گی یا چاہتی ہو گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ وہ سنجیدگی سے کہتا چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ وہ بوکھلا کر اٹھی مگر میکسی میں الجھ رہی تھی، ریشمی دوپٹہ بھی پن سے آزاد ہو کر اب کبھی گود میں جھول رہا تھا، کبھی گستاخیاں کرتے ہوئے اس کے وجود سے سرک رہا تھا۔ کچھ سامنے والے کی نگاہوں کی توجہ سے گڑبڑانے پر مجبور کر رہا تھا، جو پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اطمینان سے کھڑا اسے اپنی میکسی اور دوپٹے میں الجھتا دیکھ ایسے جیسے ہاتھ اٹھا رہا تھا اور جیسے زندگی میں اس سے اہم کام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب وہ دوپٹہ جیسے تیسے اپنے گرد لپیٹے مضبوطی سے، اسے ایک ہاتھ سے جگڑے دوسرے ہاتھ سے میکسی اٹھائے بیٹھ سے اتری تھی، مگر اب ہائی ہیل نے دغا دی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوتی جب ایک آہنی ہاتھ پیٹھ کے گرد لپیٹتا محسوس ہوا۔ ویر کا دل اتھل پتھل ہوا مگر ضبط کر گیا۔ نینا بھی اس جان لیوا اس کی خدت سے پگھلی۔ ویر نے ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کیا تھا۔ واٹس پرابلم ود یو؟ میرے ساتھ رات گزارنی ہے تو سیدھی طرح بتاؤ، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، وہ اطمینان سے کہتا۔ اس کے اوسان ہتا کر گیا۔ نہیں، وہ یہ میں کیری نہیں کر پا رہی، وہ پھر رونی شکل بنا کر بولی۔ اس سے پہلے پھر شروع ہوتی، وہ زور سے جھکا اور اس سے بازو میں اٹھایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، وہ مچھلی۔ شٹ اپ! اب ہلی بھی تو یہیں سے لے جا کر ٹائیگرز کے پنجرے میں پھینک دوں گا۔ وہ اسے اٹھائے باہر لایا۔ باہر گارڈز نے ٹائیگرز کو پنجرے سے نکال رکھا تھا۔ ویر باہر آیا تو ٹائیگرز اپنے مالک کے قریب تار آئے۔ نینا نے ڈھیلے سے ہاتھوں سے اس کی شرٹ تھام رکھی تھی، اب اتنے بڑے بڑے ٹائیگرز کو اتنے قریب دیکھ کر اچانک اپنے بازو مضبوطی سے ویر کی گردن کے گرد لپیٹے اور چہرہ اس کے سینے میں چھپایا، ایک قاتل ڈمپل کے اتنے دنوں کے بعد درشن ہوئے۔ ٹائیگرز نے نینا کا دوپٹہ دانتوں میں دبا کر کھینچا، تب نینا کی گرفت اور مضبوط ہوتی۔ ششا، پلیز ہٹائیں انہیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں اتنا ہی کہہ پائی۔ ایک نرم گداز وجود کی خوشبو رگوں میں سمائی تو مسکان بھی گہری ہوگی۔ ہاں، یاد ہے کسی کی وہ پہلی نگاہ، پھر خود کو یوں رگوں میں نہ دیکھا رواں کبھی۔ ویر کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر گارڈز کی طرف اشارہ کیا، وہ انہیں
بیک یارڈ میں لے گئے، ویر اسے لیے گاڑی تک لایا، گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ پھر راستے بھر خاموشی چھائی رہی۔ شابیر جانتا تھا ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے وہ اطمینان سے بیٹھا رہا۔ جب متی اسے جلد بازی میں گاڑی سے لے کر نکلی تھی تو اس سے اندازہ ہو چکا تھا کہ ضرور ان کا شہزادہ کچھ کارنامہ کرنے والا ہے۔ اور اب جب کہ کافی دیر ہو چکی تھی، نینا متی کو کوئی اتا پتہ نہیں تھا، تو اس نے آہستگی سے سب کو سب کچھ اور اپنا اندازہ بتا دیا تھا۔ ذہان کو تو وہ پہلے ہی بتا چکا تھا، بلکہ وہ شرمندہ ہوا اور شابیر کو بول دیا تھا کہ اگر پتہ ہوتا وہ اس کے بڑے بھائی کی پسند ہے تو وہ ویسے ہی گستاخی کرتا ہی نہیں۔ تب شابیر کو اس پر فخر ہوا، اب سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہبا کا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی مثال نہیں، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، جبکہ ذہان اطمینان سے بیٹھا رہا کیونکہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ میں چاہتا ہوں چونکہ اتنا مبارک وقت ہے اور مجھے ذہان پر فخر ہے اور یہ میرے خاندان کا حصہ ہے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حرم کی ربیہ کا نکاح ذہان سے کر دیا جائے۔ ربیہ بوکھلائی۔ شاہزین نے حیرت سے بڑے پاپا کو دیکھا، مگر ذہان بہت ہی اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا، سو بڑے پاپا کے فیصلے پر مطمئن تھا۔ سب کی رضامندی سے ربیہ کا نکاح ذہان سے کر دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی متی میڈم حرامہ داخل ہوئی تھی۔ سلطان مینشن اور ماں سے نظریں چراتے اپنے روم میں بند ہو چکی تھی۔ شاہزادے نے ہبا کا ہاتھ دبایا کہ سکون کرو ابھی، کیونکہ فریحہ اور جلال بہت خوش تھے۔ ذہان نے آس پاس دیکھا، ربیہ میڈم بھی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ شاہزادے نے ٹھنڈی سانس بھری کیونکہ سہانا بی بی بھی وہاں سے کھسک چکی تھی۔ رات ڈنر کا وقت تھا، سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب 9 بجے ویر کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ بڑے حق سے نینا کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ سب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اب سے پہلے اسے لیے پروشا کے قریب آیا تھا۔ نینا پروشا سے لپٹ کر رونے لگی، چٹاخ سناٹے دار تھپڑ پڑا تھا جونیئر کو جو پورے لاؤنج میں گونجا، مگر وہ اطمینان سے کھڑا رہا۔ پری شابیر آگے بڑھا مگر پری نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ اس بدسلوکی کی وجہ بتاؤ، ایک مرتبہ مجھے شاہزادہ جو تم نے اس لڑکی کے ساتھ کار کی ہے، میں نے ایسی تربیت تو نہیں کی۔ تمہاری پروشا بھیگی پلکوں سے اس سے سوال کر ہی تھی، جو اب اطمینان سے کھڑا زمین میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ تبھی اس کے پھول کی بیل بجی، ضروری کال تھی۔ اس کی گلو خلاصی خدا کی طرف سے ہی ہو گئی جب وہ کال سنتا سلطان مینشن سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے پڑی اسی لیے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ بڑی باریک بینی سے عریش نے جولی اور زبیر کے خلاف ان کے ایک ایک کالے دندے کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے تھے اور بڑے چپکے سے اسے وہ تمام ثبوت لندن ہیڈ کوارٹر کو پہنچا دیے تھے۔ نہ صرف لندن بلکہ ایک ایک کاپی ترکی، دبئی، انڈیا اور پاکستان میں بھی پہنچ چکی تھی۔ عریش نے اپنی ماں کے کالے کاروبار کا سارا اکٹھا چٹا کھول کر رکھ دیا تھا، جو اگر وہ سمجھتی تو اس کی سب سے بڑی ہار تھی۔ اب دونوں جیل کے ہواخانے جیل یاترا پر پہنچ چکے تھے۔ قانون کا شکنجہ بہت سخت تھا ان پر۔ عریش نے مگر بظاہر ہاتھ پاؤں مارے تھے، مگر ان کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ سب اس نے کیا۔ ان سب جھنجھٹوں سے جان چھڑا کر اب وہ آزاد تھا، خوش تھا۔ پھر پہلی فرصت وہ لندن سے نکلا تھا۔ پاکستان کے پاس سرزمین میں پہلی مرتبہ پاؤں رکھ کر کافی اچھا لگ رہا تھا، یا بیری کے پاس جانے کی خوشی تھی یا کچھ بھی، مگر وہ بے حد خوش تھا۔ بیری میں آ گیا دل میں اس دشمن جان کو پکارا۔ ہاتھوں میں چند ضروری پیپر کی فائل تھی۔ سب سے پہلے پاکستان ہیڈ کوارٹر گیا تھا کچھ ضروری کام کرنے، آخر اپنی بیری کو حاضر کرنے کے لیے سلطان سے ٹکر لینی تھی۔ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا، وہ اسے معمولی سمجھ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو اسے شابیر سلطان اس کے بیٹے کا سامنا کرنا تھا۔ محتربہ اپنے روم میں تھی، عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ہبا نے اس سے بہت سوال پوچھے تھے، اس پر بہت چلائی تھی کہ اس نے اپنے منگیتر کا نکاح کسی اور سے کروا دیا۔ اس نے بھی زیادہ پاگل تھا کوئی اس دنیا میں، مگر وہ چپ چاپ سننے گئی۔ بس کہہ تو اتنا کہ ویر مجھ سے نہیں، نینا سے محبت کرتا ہے، تو میں اس سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ ہبا تو جانے مطمئن ہوئی نہیں ہوئی، مگر آج خود اس کی طبیعت عجیب سی تھی۔ ایک انجانا سا خوف تھا دل میں، جس سے بچنے کے لیے سامنے کچھ بکس پھیلائے رکھی تھی۔ ابھی موبائل رنگ ہوا، اسلام آباد کا کوئی لوکل نمبر تھا۔ پہلے اس نے توجہ نہیں دی، مگر مسلسل چنگھاڑتے فون سے عاجز آ کر اس نے فون ریسیو کر کے کان کو لگایا۔ ہیلو، یس۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے مصروف سی بولی، مگر سامنے والے نے شاید گونگے کا گڑ کھا کر فون کیا تھا، جو خاموشی سے جانے کیا سننا چاہتا تھا۔
دھیرے سے باری سانسوں کی آواز سنائی دی تو متی نے کان سے ہٹا کر فون کو گرا، پھر اکتا کر فون کان سے لگایا۔ یس، اس نے دانت پیس کر کہا۔ میری باری سرسراتے دھیمے لہجے میں کہا گیا الفاظ تھا کہ بم پھوٹا تھا متی کے سر پر۔ خوف سے لٹے کی طرح سفید بڑھتے اس نے فون ایسے خود سے دور پھینکا جیسے کہ وہ کوئی موزی چیز ہو۔ ڈیڈ، وہ حلق کے بعد چلائی۔ مما، وہ چلاتی کمرے سے باہر بھاگ چکی تھی۔ دوسری جانب عریش نے مسکراتے فون رکھا اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کہیں نہیں ہو سکتا عریش بیٹا تمہارا، وہ ڈیڈ کی پرنسس، ڈیڈ کی فنگر چھوڑے گی تو تمہاری باری آئے گی۔ اس نے سر پکڑا جبکہ ادھر متی نے رو رو کر سلطان مینشن سر پر اٹھا لیا۔ شادر کو ہجی کے درمیان بتایا تھا کہ فون پہ اس نے کیا سنا۔ شادر کو پتہ چلا تو کچھ دیر میں ہی اس فون بوتھ کی اس وقت کی فوٹیج اس کے ہاتھ میں تھی جو کہ متی کو دکھائی گئی۔ وہاں کوئی بھی ایسا غیر متعلقہ شخص نظر نہیں آیا جو متی نے سکون کا سانس لیے کہ اس کا وہم ہوگا۔ ادھر عریش نے فوٹیج بدلوا دی تھی کیونکہ پتہ تھا شہزادہ سلطان بڑی جلدی اس فوٹیج تک پہنچنے والا ہے۔ وہ جانتا تھا بہت ہی بڑے صدمے سے گزری ہے، اس کی بیری بہت اچانک اور یکدم اس کے سامنے جانا اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ دیوانہ تو اس کی میڈیکل رپورٹ تک جا پہنچا تھا جس میں صاف لکھا تھا وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے اور اسے ٹروما میں بہت بری طرح الجھی ہے۔ تو آہستگی سے اس کے قریب جانا تھا۔ اور بھی احترام ہے اس کا، اس سے اب میری دوستی نہیں ہے۔ اس کے غصے سے لگ رہا ہے وسیع وہ جدا ہونا چاہتی نہیں ہے۔